السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. الحمدللہ، اللہ کا شکر احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے چند بچوں کے ساتھ ہی مگر ہمیں اس ٹائم پر ہمارے نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کرنے کے لیے یہ موقع ہمیں عنایت فرمایا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو بچے بھی یہاں پہ ہمارے ساتھ شریک ہیں، اللہ ان تمام کے سینوں کو کھول دے، ہماری باتیں ان کے دل میں اتر جائیں اور وہ دین کے داعی بننے کی کوشش میں ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے، آمین. تو بچوں، ہم جیسا کہ جانتے ہیں دینی معلومات کے لیے ایک بک انتخاب کی ہے جس کا نام گلدستہ اسلام ہے، جس کے 6 پارٹس ہیں. ایک حفظ اما پارہ، دوسرا قرآنی دعائیں، تیسرا عقیدہ، چوتھا حفظ احادیث اور روزمرہ کی دعائیں اور سیرت النبی. ٹھیک ہے نا بچوں؟ آواز آ رہی میری؟ جی میم. تو حفظ اما پارہ تو ہمارا چل رہا تھا سٹارٹنگ سے ہی. الحمدللہ آپ لوگوں کو ایک ایک حفظ دوسری کلاسز میں حفظ کی پریکٹس بھی کرائی جا رہی ہے. اس کے بعد ہم قرآنی دعاؤں کی طرف آتے ہیں. یہ ہے قرآنی دعائیں. تو اس میں ہم نے علم میں زیادتی کی دعا یاد کر لی، ماں باپ کے لیے جو دعا کرنا تھا وہ بھی یاد کیا، اور بیماری سے شفا یاب ہونے کے لیے بھی، اور مصائب اور مشکلات سے نجات پانے کے لیے بھی. جو دعائیں ہمارے انبیاء اکرام سے مرفوع تھی، ان سے ثابت تھی، وہ دعائیں ہم نے یاد کی. ٹھیک ہے؟ یہاں تک ہی ہے اقصا یا اس سے آگے بھی ہے؟ آپ لوگ یاد کریں سو 4. اس میں تو 4 ہے. ہاں الحمدللہ. یہ بھی پورا یاد ہو گیا نا؟ یہ تو روزمرہ کی دعاؤں کا حصہ ہے. یہ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے، سونے سے پہلے، سو کر اٹھنے کے بعد. پھر عقیدے میں ہم نے یہ چند سوالات کے ذریعے اپنے علم میں اضافہ فرمایا. یہ تمام سوالات بھی ہم سیکھ چکے. صحیح کہہ رہی ہوں نا میں؟ جی میم. اور اس کے بعد احادیث میں ہم نے یہ 6 احادیث بھی یاد کر چکے، اور اس کا معنی اور مطلب مختصر طور پر ہم نے جان لیا. 6 کے علاوہ سیرت النبی میں ہم نے پہلے تو اللہ کے رسول کا نام، ان کے والدین کا نام اور چند بنیادی باتیں سیکھی. اس کے بعد یہ تمام چیزیں سیکھتے ہوئے یہ سوالات میں یہاں تک آئے کیا؟ کلمہ طیبہ کے شرائط کیا ہے؟ یہ ہو گیا پورا. یہ بھی ہو گیا. اور یہ احادیث میں نہیں میم، شکر نہیں ہوا. یہ پڑھنا ہے آج. جی. کون سی حدیث نمبر بیٹے؟ حدیث نمبر 7. جی الصلاۃ جی نور یا 8؟ نہیں 7 چلو. چلو ٹھیک ہے. اس کے بعد کے پیجز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ. دیکھو آج کی حدیث ہے حدیث نمبر 7. الصلاۃ نور، نماز نور ہے. آئی تھنک میں یہ سمجھا چکی. چلو کوئی بات نہیں، پھر سے ایک بار سن لیں گے انشاءاللہ. تو نماز نور ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ نماز گناہوں سے بچنے کے لیے یہ دنیا کے اندھیروں میں ہمیں نور کا کام دیتی ہے، روشنی کا کام دیتی ہے. نماز کے بغیر مسلمان کہلانے کا کوئی مطلب نہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تبھی سے نماز پڑھنے کی اس کو عادت ڈالو بولے. اور ڈالتے ڈالتے اگر وہ نہ پڑھ لیا 7 سے تو اچھی بات ہے، اگر وہ نہ پڑھے تو 10 سال کے ہو جائے تو تب تو مار کر نماز کی عادت ڈالو بولے. تو ہم الحمدللہ ہمیں بچپن سے ہی اس چیز کی تعلیم دی جاتی ہے کہ اسلام کے جو 5 ارکان ہیں، جس میں پہلا دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہم مسلمانوں کی ہمارا ایمان ہے پہلی، جس کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کے ساتھ ہی ہم پر نماز فرض ہو جاتی ہے.
یہ نماز انسان کو اللہ سے جوڑنے کا بہترین ذریعہ ہے. اس میں بندہ اپنے رب سے مخاطب ہوتا ہے, اس سے گفتگو کرتا ہے. دوسرے معنوں میں دیکھا جائے تو پوری نماز اللہ سے مانگنے کا ایک ذریعہ ہے, اپنے اعمال کو درست کرنے کا, ہدایت طلب کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے, جو ہمیں دن اور رات میں 5 مرتبہ ہم پر فرض کیا گیا. حالانکہ 50 مرتبہ فرض کی گئی تھی معراج کے وقت, مگر مختلف وجوہات سے اور انبیاء کے کرام کے بتانے کی وجہ سے نماز کم ہوتے ہوتے 5 پر رک گئی. مگر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ 5 کے ثواب میں 50 تک دوں گا, اگر اس میں اخلاص ہوگا, تمام شرائط ہوں گے اور خوش و خضوع ہوگا. خوش و خضوع کسے کہتے ہیں؟ پوری طرح سے توجہ کے ساتھ نماز پڑھنا, گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. خوش و خضوع کا مطلب ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر تمہارے اندر یہ کیفیت نہ پیدا ہو کہ تم اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہو, کم از کم اتنا تو یقین جان لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور ہم اور آپ جانتے ہیں اللہ بصیر ہے, اللہ سمیع ہے. اللہ کی صفات کیا ہے؟ اللہ دیکھنے والا ہے, اندھیرے میں بھی اجالے میں بھی, اور اللہ سننے والا ہے, شور میں بھی تنہائی میں بھی. تو یہ نماز ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جو انسان کو اپنے بندے سے, اپنے رب سے جوڑتا ہے. تو نماز اس کے لیے نور سے تشبیہ دی گئی ہے. اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز پڑھنے والا میرے آنکھوں کے لیے ٹھنڈک کے مانند ہے, بشرطے کہ اس میں تمام آداب اور اس کی شرائط موجود ہیں. ٹھیک ہے, یہ اس کا مطلب ہو گیا. تو آپ تمام نماز پڑھنے والے ہیں نا؟ الحمدللہ 7 سال سے کم بھی ہیں, تب بھی آپ کو نماز اپنے پیرنٹس کے ساتھ, اپنے بھائی بہن کے ساتھ دیکھ کر پڑھنا شروع کر دینا چاہیے. کیونکہ چھوٹی چھوٹی عادتیں اگر ہم بچپن سے سیکھیں گے تو بڑے ہونے کے بعد ہمیں مشکل اور تکلیف نہیں ہوگی. کیونکہ بعد میں جا کر پابندی کر لیں گے بولے تو وہ ناممکن ہے. جو چیز ہم بچپن سے سیکھتے ہوئے آتے ہیں وہ چیز آگے چل کر بہت پائیدار اور مضبوط ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں اللہ سے اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ مسلمان تمام بچوں کو نماز کا پابند بنا, نماز میں خوش و خضوع, بچوں اور بڑوں کو بھی, مجھے اور آپ تمام کو نماز کا پابند بنا, نماز میں خوش و خضوع اور اس کے تمام شرائط اور آداب کے ساتھ نماز پڑھنے والا بنا. آپ کو ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ نماز کے شرائط اور آداب کیا ہیں؟ تو جیسا کہ میں مختصر طور پر بتا دوں, پہلی نماز میں بہت سی شرائط ہوتی ہیں, جیسے وقت کا ہونا. نماز وقت کے ساتھ پابند ہے نا. فجر میں آپ ظہر نہیں پڑھ سکتے, ظہر میں عصر نہیں پڑھ سکتے. فجر کی نماز فجر کے وقت ہوگی, ظہر کی نماز ظہر کے وقت ہوگی. اسی طرح نماز سے پہلے وضو کرنا اس نماز کی شرط ہے, اور وضو سے پہلے بسم اللہ بولنا وضو کی شرط ہے. بغیر بسم اللہ کے وضو نہیں ہوگا. اور تمام اعضاء کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور احادیث کے مطابق وضو کرنا, پھر نماز پڑھنا, قبلے کی طرف رخ کرنا, اپنے آپ کپڑوں کا پاک ہونا وغیرہ وغیرہ, یہ نماز کی شرائط ہے. اور خوشو و خضوع ہونا, جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ ہم اپنے آپ کو بالکل دنیا سے کٹ کر جو چیزیں نماز کے باہر جائز تھی, جیسے کھانا پینا, ہنسنا بولنا, بات کرنا, وہ نماز کا اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہتے ہی وہ تمام چیزیں ہم پر حرام ہو جاتی ہے, اور ہم ایک الگ ہی کیفیت میں اللہ سے ملاقات کرتے ہیں. تو اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھ کر, خوشبو لگا کر بھی گھر میں رہنے والے نماز پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور مردوں کے لیے تو نماز باجماعت پڑھنے میں اور نارمل تنہا پڑھنے میں 27 گنا کا ثواب زیادہ ہے. تو اللہ ہم تمام کے گھروں میں یہ کیفیت پیدا فرما, نماز کا پورا پورا اجر حاصل کرنے والا بنا. ٹھیک ہے, اس کے بعد حدیث نمبر 8 بھی دیکھ لیجئے, بالکل چھوٹی حدیث ہے جو ہم بار بار سنتے ہوئے آئے ہیں. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. جیسا کہ میں نے ابھی نماز کے بارے میں آپ کو سمجھایا, ویسے ہی ہمیں اپنے ہر عمل کے لیے اپنی نیت کو خالص کرنا ہوگی. یعنی چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ہم دنیا کے لیے نہ کریں, دنیا والوں کی واہواہی لینے کے لیے نہ کریں,
دنیا کی خوشنودی, دنیا والے ہماری تعریف کریں, یہ اصل ہمارا مقصد نہ ہو, بلکہ اللہ نے یہ دنیا بنائی, ہم کو اس میں بھیجا ایک مقصد کے تحت, ہمیں اس کی عبادت کرنی ہے جیسا کہ ہم کرتے آ رہے ہیں. مگر اس تمام میں نماز پڑھ رہی, روزہ رکھ رہی, تلاوت کر رہی, ادب کر رہی, اخلاق سے رہ رہی, یہ سب چیزوں کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے کیا ہے نا. تو ان تمام کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے اور اس کی خوشی کے لیے کرنا ہے. حتیٰ کہ اپنے ماں باپ کی خوشی بھی سیکنڈ رکھنا ہمیں, مگر فرسٹ ہمارے اعمال کا قبولیت کا نظریہ ہمیں کیا رکھنا ہے, اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو اور اللہ کا حکم ہے. مثلا میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں, ہم پانی پیتے ہیں, ایک منٹ بچوں, ہاں بچوں آواز آ رہی ہے میری؟ جی میم. جی میم. ہاں بیٹے, تو میں بول رہی ہوں پانی پی رہے ہم, اگر ہم بائیں ہاتھ سے پی رہے اور ہمارا پھر ہمیں کسی نے یاد دیا نہیں سیدھے ہاتھ سے پیو, ارے ہاں صحیح میں بائیں ہاتھ سے پینا اچھا نہیں دکھ رہا, سیدھے ہاتھ سے پی رہے ہیں, تو آپ کو نیکی نہیں ملے گی. حالانکہ آپ صحیح پی رہے ہیں, سیدھے ہاتھ سے پینا صحیح ہے, مگر آپ کا مقصد یہاں کیا ہے, اچھا نہیں دکھتا بول کے اگر آپ سوچیں گے تو آپ کو نیکی نہیں ملے گی. بلکہ آپ یہ سوچ کر سیدھے ہاتھ سے پیئیں گے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا اور پینا ہمیں سیدھے ہاتھ سے ہے, اس کے لیے میں سیدھے ہاتھ سے پی رہی ہوں, تو آپ کو نیکی مل جائے گی. حتیٰ کہ آپ کھانا بھی کھائیں گے اور یہ دعا پڑھ کے کھائیں گے کہ اللہ کے رسول کی سنت ہے. چپل پہن رہے ہیں تب بھی یہ سوچ کے پہنیں گے کہ پہلے سیدھا پیر پہننا ہے, بعد میں بایاں پیر پہننا ہے, اس میں اللہ کے رسول کی سنت ہے. اسی طرح دوسرے اعمال بھی ہے, ماں باپ کی فرما برداری کر رہے, ماں باپ کی عزت کی خاطر بول کے بعد میں, مگر یہ اللہ کا حکم ہے بول کے پہلے اگر آپ سوچیں گے تو آپ کے ہر عمل کو اللہ عبادت میں شمار کرے گا, نیکیوں میں شمار کرے گا. بچوں یہ بہت باریک پوائنٹ ہے, آپ اسے غور کریے کہ دن اور رات میں نیند سے بیدار ہونے سے لے کر جب پھر بستر پر جانے تک جو بھی آپ اچھے کام کرتے ہیں, یہ ہمارے ماں باپ کی تربیت, پہلی بات تو ماں باپ کی تربیت کی طرف سے ہے, بالکل میں مانتی ہوں, انہوں نے ہمیں سکھایا. اس کے ساتھ آپ یہ ذہن میں لا لیجئے انشاءاللہ آج سے کہ یہ اچھے طریقے ہمیں ہمارے نبی نے سکھائے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق. اللہ تعالیٰ نے تمام اچھی باتیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کے ذریعے سکھائی ہیں, اور ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. تو آپ کا اٹھنا بھی عبادت ہوگا, آپ کا کھانا بھی عبادت ہوگا, آپ کا چلنا بھی عبادت ہوگا, آپ کا بیٹھنا بھی عبادت ہوگا. مگر شرط کیا ہے, آپ کو اپنی نیت بدلنی ہے. آپ کو یہ سوچنا ہے اس سے میرا اللہ راضی ہو رہا نہیں ہو رہا, یہ کام سے میرا رب میرا راضی ہو رہا ہے یا نہیں راضی ہو رہا, یہ اپنے ذہنوں میں لائیے. بچوں ماں باپ کی بات سنیے, اچھی بات ہے, اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سنیے کہ ماں باپ تو خوش ہوں گے ہی ہوں گے, مگر میرا اللہ بھی اس کام سے خوش ہوگا. اپنے بھائی بہن کو ان کے کام میں آئیے, اس کام آتے وقت آپ اپنی نیت کو درست کریے کہ یہ میں میرے بھائی کی مدد کر رہی ہوں, یا میں بہن کی مدد کر رہی ہوں, اس سے میرے ماں باپ بھی خوش ہوں گے, میرا بھائی بہن بھی خوش ہوگا, مگر سب سے پہلے یہ میں کام کس کی رضا کے لیے کر رہی ہوں, اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. تو میرے بولنے کا مقصد یہ ہے بچوں کہ ہمیں اپنے اعمال کو درست کر لینا ہے اپنی نیتوں کے ساتھ. چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی آپ اللہ کی رضا کے لیے کریں گے نا, تو اللہ اپنی شان اور شوکت کے مطابق اس کا کئی گنا اجر بڑا چڑھا کر دے گا انشاءاللہ. تو آج سے آپ لوگ اپنی نیتوں کو درست کریں گے نا؟ جی انشاءاللہ میم. بے شک. اللہ میرے بچوں کی, تمام بچوں کی تو مدد فرما, ان کی ہدایت فرما, چھوٹے سے چھوٹے کام میں بھی ان کو صحیح علم پہنچانے والا بنا.
چلیے یہ 2 احادیث آپ کو ترجمے کے ساتھ یاد کرنا ہے, ٹھیک ہے بچوں. اس کے بعد دیکھیے عقیدے کے بارے میں ہم نے جان لیا, حدیث بھی پڑھ لیے, مکی دور بھی ہو گیا. یہ نیند میں بے چینی اور گھبراہٹ اور وحشت کی دعا یاد ہوئی آپ لوگوں کو؟ پڑھائی تھی میں؟ جی میم پڑھائے. جی میم. ایک بار پڑھ کے سنا آفری اختہ کوئی بھی. جی میم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. ماشاء اللہ. کوئی اور؟ میم میں پڑھ سکتے کیا میم؟ ہاں پڑھو بیٹا, بالکل پڑھ سکتے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, اللہ آپ کے علم و عمل میں برکت دے. تو یہ دعا ہے میں ہم کیوں سیکھ رہے, کبھی نہ کبھی ہمیں ان چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے, اس لیے ہم پہلے سے سیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور کوئی سنانا چاہ رہا؟ میں پڑھ سکتی ہوں؟ ہاں بالکل پڑھ سکتے بیٹا, میں پوچھ رہی تھی, پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ بکلمات اللہ التامات من عذابه غین ہے بیٹے, وہ غضبی من عذابه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. سبحان اللہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت اچھی آواز ہے آپ کی, اللہ آپ کو علم و عمل میں برکت دے. ہاں پڑھو بیٹے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ بکلمات اللہ التامات ماتی وغضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. جی ماشاء اللہ. یہ اسید, یہ کون تھے یہ؟ اسید میم. ہاں ماشاء اللہ, آپ کو بھی یاد ہو گئی یہ دعا؟ ہاں میم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور کوئی پڑھیں گے کیا بیٹے؟ السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. کون عائشہ, کون ہے یہ؟ اشاز. اشاز, او ماشاء اللہ, ہاں پڑھو اشاز. أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه جی ومن وعقابه شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, سبحان اللہ, اللہ آپ کے علم و عمل میں برکت دے. بہت اچھا پڑھے بیٹے. اور کوئی؟ تو اس کے بعد کون سی دعائیں ہیں معلوم؟ ہم لائن سے جا رہے ہیں نا, تو بیت الخلاء میں جانے کی دعا ہے, میرے خیال سے سب کو یاد ہوگی. جی میم. ہاں تو شفا پڑھیں گے. شفا کو یاد ہے؟ ہاں پڑھیے. بیت الخلاء یعنی باتھ روم میں جانے سے پہلے, ٹوائلٹ کو جانے سے پہلے کون سی دعا پڑھتے؟ مجھے معلوم ہے میم. ہاں عائشہ, ایک منٹ, شفا کے بعد آپ پڑھیں گے. بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, سبحان اللہ, بالکل صحیح تھی. آپ بھی پڑھو عائشہ.
عائشہ آپ پڑھنے والے تھے؟ اللہم بسم اللہ بیٹے، بسم اللہ اللہم انی. عائشہ کی آواز دور چلے گئی، کیوں؟ مائک ہٹ گیا کیا؟ نہیں، ہاں بیٹے بولو. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. نکلنے کے بعد کیا بولیں گے؟ غفرانک. ہاں سب کو آتی ہے. بسم اللہ بھی بولنا ہے عائشہ، کیونکہ ہم دیکھو کبھی باتھ روم میں جاتے تو وضو کر کے باہر آتے نا، کیونکہ آج کل کے باتھ رومز کیسے ہیں، ایک ہی میں ہمیں واش جا کے ٹوائلٹ بھی کرتے، پھر وہیں سے تھوڑا آگے دوسرا پارٹیشن میں اسی میں وضو بھی کر کے آتے، تو وہاں پہ پڑھنا نہیں ہے نا، اس لیے بسم اللہ ہی بول کے جانا ہے جو وضو سے پہلے ہمیں بولنا رہتا. ٹھیک ہے عائشہ؟ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور باہر آنے کے بعد غفرانہ کا بولنا ہے. ٹھیک ہے؟ آپ کو پتا ہے غفرانہ کا بولنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کا اللہ کے رسول نے یہ بولتے ہوئے اس کی کیا وجہ بتائی ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ نہیں. ہاں ذرا غور سے سنو، میں آج اس کی وجہ بتاؤں گی آپ کو. آپ اور ہم اور دنیا کا ہر مسلمان یہ تو جانتا ہے نا کہ اللہ کے رسول کا مقام اور مرتبہ سب سے اعلیٰ اور سب سے بلند ہے. وہ ہر وقت اللہ کی تسبیح، اس کی تمہید، اس کی تکبیر کرتے تھے. کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ ہمارے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے. تو بیت الخلاء ہی صرف ایسی جگہ ہے جہاں پر ہم اللہ کی تعریف اور اس کی تسبیح نہیں کر سکتے. تو جتنی دیر اللہ کے رسول بیت الخلاء میں ہوتے تھے، جب نہیں پڑھتے تھے نا، تو باہر آنے کے بعد ان کو وہ وقت کے لیے بھی اللہ سے معافی مانگتے تھے کہ اللہ میں جتنی دیر اندر رہنے سے تیری دعا نہیں کر سکا، تیری تسبیح نہیں بیان کر سکا، اس کو تو بخش دے، اس وقت کو بھی تو بخش دے. غفرانک، اے اللہ میں تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں جتنی دیر میرے اندر غلط خیالات بھی آئے، یا مطلب وہاں پہ جتنی دیر ہم اللہ کی تسبیح بیان نہ کریں. کتنی پیاری وجہ ہے، دیکھ رہے ہیں؟ یعنی ہر وقت اللہ کی تسبیح کرنے والا شخص باہر آنے کے بعد بھی وہ جس وقت انہوں نے تسبیح نہیں کی اس کی بخشش مانگ رہا ہے اللہ سے. تو مجھے اتنا اچھا لگا، کتنے پیارے تھے اللہ کے رسول. کیا ہم ویسے ہیں؟ کیا ہم ہر وقت ہماری زبان پہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر چلتا؟ نہیں چلتا. بالکل میری زبان پہ بھی جب یاد آیا جب ہی پڑھتے ہم کبھی کبھی، مگر ہر وقت ہر لمحہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر کرنا کتنی اچھی عادت ہے. دیکھیے سبحان اللہ بولنے سے آپ نے سنا ہوگا جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے آپ کے نام سے. اور ہم اسی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ اللہ کی تعریف کرنا ہمیں صرف نمازوں میں آتا، یا کسی اچھے کچھ اجتماع وغیرہ میں ہوتا، یا صبح شام کے اذکار پڑھتے. اچھی بات ہے یہ، بالکل میں اس کو انکار نہیں کر رہی ہوں، مگر خالی اوقات میں بھی ہمیں اپنی زبان پر اللہ کا ذکر رکھنا ہے. تاکہ وجہ کیا ہے؟ تاکہ ہم شیطان کے وسوسوں سے بچ سکیں. شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، کب ہم اس کے جال میں پھنس جائیں ہمیں خود پتا نہیں. ٹھیک ہے؟ کتنی پیاری وجہ ہے، دیکھ رہے نا؟ اللہ کے رسول باہر آ کر اتنے وقت کی بھی اللہ سے بخشش طلب کرتے تھے، اسی لیے ان کو اتنا بلند مقام ملا. تمام انبیاء میں وہ نمبر 1 کے اللہ کے محبوب بنے. اللہ ہم تمام کو بھی ایسا بننے والا بنا. ہم اتنا نہیں کر سکتے تو اس سے کم تو صحیح، مگر ہماری زبان کو غلط چیزوں سے، گانے بجانے سے، یا غلط چیز پر زبان سے گالی گلوچ سے یا بدتمیزی سے ہمیں بچائے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ گھر سے باہر جانے اور آنے کی دعا معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ ہاں میم. جی جی. کون پڑھیں گے فرسٹ گھر سے باہر جانے کی؟ اسید میم. ہاں پڑھو اسید. بسم اللہ توکل. بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. بالکل صحیح، ماشاء اللہ. اور گھر میں آنے کی 2 دعائیں ہیں، اگر صرف بسم اللہ بولے تب بھی ٹھیک ہے، یا اس کے علاوہ بسم اللہ خیر المورجی و خیر المخرجی
कुछ है ना दुआ आप लोग को याद है? नहीं मैम, नहीं मैम। अच्छा चलो मैं दूसरी मेरे को जहन से निकल जा रही देखो। बिस्मिल्लाहि व खैरल मौलजी व खैरल मखरजी बिस्मिल्लाहि वल्लजना व बिस्मिल्लाहि रजना व अला रब्बिना तवक्कलना। ये भी दुआ है मगर लंबी है ना, उसके बजाय आप घर में आते वक्त बिस्मिल्लाह बोलकर भी आ सकते, ठीक है। ये मैं दुआएं शेयर कर दूंगी, आप लोगों को मालूम हो जाएगा। इसके बाद खाना शुरू करने से पहले क्या बोलना है? बिस्मिल्लाह मैम। वेरी गुड, बस बिस्मिल्लाह ही बोल सकते हैं। और जो बिस्मिल्लाह वाला बिस्मिल्लाही बरकतुल्लाह, वाला बरकतुल्लाह। हाँ वो भी बोलना साबित है, मगर ये भी साबित है, ठीक है। और खाने के बाद की दुआ कौन पढ़ेंगे? जयान आ गए क्या? मैं मैम। हाँ जयान की आवाज आई मुझे। जोया, काशिफ, जो नहीं पढ़े अब तक वो बोले। आफरीन कौन कौन है बेटे ग्रुप में? मैम नहीं है मैम, जोया, जयान, काशिफ, बस आयशा सिद्दीका, उसैद एंड शिफा और जोया में भी शिफा। अच्छा तो आफरीन बोले, आफरीन से मैं नहीं सुनी खाना खाने की बाद की दुआ पढ़े। आफरीन जी। आप पढ़ चुके? हमें सुने नहीं आया। हाँ मैम पढ़ चुके हैं। नहीं आपकी आवाज जैसे क्लियर आ रही है, आफरीन की नहीं आई। अच्छा एक मिनट। अल्हम्दुलिल्लाह अतआमनी हालतौमा वरज़क़नी मिन गैरी हौलिन वला। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। ये भी है और एक एक दुआ भी है, शायद वो ज्यादा बच्चों को याद होगी। अल्हम्दुलिल्लाह लदी अतामना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन, ठीक है। वो भी है साबित, ये भी साबित है। और जिसको जो दुआ याद है वो पढ़ ले इंशाल्लाह। और अगर शुरू में खाना खाना भूल जाए तो बाद में क्या पढ़े? उसैद, जोया महविश बोलो बोलो। बिस्मिल्लाहि अवलहु व आखिरहु। वेरी गुड, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बिल्कुल सही। हमारे बच्चों को अच्छी दुआएं याद है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह, उसैद को भी मालूम है ये? हाँ मैम। बोलो। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतमनी हाज़ी व रज़क़नी मिन गैरी हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। और अगर शुरू में खाना बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाए तो? आयशा आप बोलो। आयशा, आयशा आप बोलो, अगर खाना खाने बिस्मिल्लाह भूल जाए तो बाद में क्या पढ़े? बिस्मिल्लाहि अव्वलु वल आखिरा। अव्वलहु व आखिरा। और दूध पीने की दुआ क्या है आयशा? दूध पीने की दुआ। अल्लाहुम्मा बारिक लना, बोलिए। अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वज़िदना मिन्हु बेटे, मिन्हु। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मैं दुआओं का पेपर शेयर कर दूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह 13 दुआएं हमारे बच्चों को याद है। और कुरान की दुआओं में आप लोगों को ये गुनाहों से बख्शिश की दुआ आदम अलैहिस्सलाम की याद है बच्चों? पढ़ाई थी मैं आफरीन। जी मैम। रब्बना क्या है बोलो? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना नहीं अज़ाबन नहीं, नार। गुनाहों से बख्शिश की दुआ वो नहीं है बेटा। रब्बना ज़लमना अंफुसना, रब्बना ज़लमना अनफुसना व तरहमना व इल्लम तग़फिर लना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। अच्छा, अक्सा आप पढ़ो। मैम अक्सा ही पढ़े। अच्छा अक्सा पढ़े, ये तो कैसा फिर? जी। आफरीन को बोली थी ना भाई। नहीं मैम। अच्छा
मैं ये दुआ शेयर करूंगी, इससे सिर्फ याद करना है आप लोगों को, रब्बना ज़लमना अंफुसना व इन लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ठीक है, ये गुनाहों से बख्शिश की दुआ है आदम अलैहिस्सलाम की। और अपने अहल अयाल के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या दुआ मांगी थी? अहल अयाल यानी घर वाले, रब्बी जअलनी मुकीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। ठीक है, ये दुआ भी याद कर लें। और इसके साथ ही और एक दुआ है, रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ठीक है बच्चों, मैं ये 3 दुआएं भी आप लोगों को अपने ग्रुप में अब शेयर कर दूंगी क्लास खत्म होने के बाद। आपको नेक्स्ट क्लास में सुनाना है। सब बच्चों को समझ में आई मेरी बात? जी मैम। ओके, चलिए इसके बाद हमारा पोर्शन ये तीसरा भी खत्म हो गया। अब हमें अकीदा देखना है। ठीक है, अकीदे में हमने क्वेश्चन नंबर 11 पढ़े। आफरीन, अक्सा, ये तौहीद के माना क्या है बोली थी मैं? तौहीद के लग़वी माना किसी चीज को एक जानने और एक मानने के हैं। तौहीद, मुआहिद किसे कहते हैं? तौहीद को मानने वाले को। हाँ, फिर ये मैं पढ़ा दी थी। जी मैम। फिर तौहीद के शरई माना अल्लाह को उसकी जात, उसके मखसूस अफ़ाल और उसके अस्मा और सिफात और तमाम इबादत में एक जानना और उसके साथ किसी को शरीक ना करना। ठीक है, ये तौहीद के शरई माना है। हम तमाम मुआहिद है, अल्लाह के अलावा हम किसी और से नहीं मांगते ना। हर चीज का देने वाला, बड़े से बड़ी नेमत हो, छोटे से छोटी नेमत हो, उसका देने वाला कौन है? सिर्फ और सिर्फ, कंप्लीट द सेंटेंस, अल्लाह। अल्लाह है। बंद कर दो फोन को, पक गया। ठीक है, कलमे तौहीद क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर बस थोड़ा कलमा सिर्फ ये है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ठीक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। इस बात को अपने जहन में रखना। मैं बोली ना, हमारे अमाल का दारोमदार यही कलमा है ना, इसकी रजा है ना, सिर्फ अल्लाह और रसूल। पहले अल्लाह है, फिर बाद में उसके रसूल हमारे लिए नमूना है। तो उसकी रजा के लिए हमें हर काम करना है। इसी को कलमे तौहीद, कलमे तैयबा, कलमे इखलास और कौले साबित भी कहते हैं। देखिए हदीस नंबर 9, सवाल नंबर 9, कल क्या कलमे तौहीद के और भी नाम है? तो जी हाँ, कलमे तौहीद के और भी नाम है, और वो ये है कलमे इखलास, कलमे तैयबा, कौले साबित। ठीक है, समझ में आ रहा? कोई सवाल है आप लोगों को? कंफ्यूजन है तो मैं फौरी सवाल कर सकते हैं, आप लोगों को खुली इजाजत है। फिर इसी कलमे में 2 चीजों का 2 अरकान है। कलमे तौहीद के कितने अरकान है बोल तो 2 अरकान है। पहला सेंटेंस ला इलाहा, ये ला इलाहा, ये जो ला इलाहा है ये एक रुकन है, और इल्लल्लाह ये दूसरा रुकन है। इसमें 2 अरकान क्या मतलब? हमें सिर्फ अल्लाह की इबादत करना है काफी नहीं होगा, बल्कि हमें दूसरे तमाम माबूदों का इनकार करते हुए अल्लाह को मानना है, तभी हमारी तौहीद मुकम्मल होगी। वरना वो हिंदू जो है उनका भी रब सही हो सकता, वो सिखों का रब भी सही हो सकता, वो क्रिश्चियंस का रब भी सही हो सकता ना। अगर हम हमारे रब को ही माने, सिर्फ दूसरों को माने, तो क्या सही होगा? ये नहीं होगा। वेरी गुड। बल्कि हमारा कलमा मुकम्मल कब होगा? पहले दूसरे तमाम माबूदों का इनकार करना, फिर हमारे अल्लाह का इकरार करना। समझे मेरी बात? कितनी प्यारी बात है ना। पहला जुमले में नफी है, ला माने नहीं, तमाम माबूदाने बातिल का इनकार करना है हमें। मेरे को सवाल कर रहे हैं क्या? कोई समझ में नहीं आया? उसैद आपने कुछ कहा? नहीं
پھر کون بات کر رہے تھے؟ یہ کلمہ توحید کے 2 ارکان ہیں بیٹے. پہلا نفی ہے، یعنی تمام معبودان باطن، ہندوؤں کا ہو، سکھوں کا ہو، کرسچینز کا ہو یا کوئی اور ذات ہو، تمام لوگوں کے جو بھی اللہ ہے، معبود ہے، جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، اس کا ہمیں انکار پہلے کرنا ہے، پھر اقرار کرنا ہے تو صرف کس کو عبادت کرنا ہے؟ اللہ کی. 2 چیزیں، ایک نفی ہے، ایک اثبات ہے. تمام معبودان باطل کا انکار، پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اقرار. یہ ہمارے لیے ضروری ہے، یہ یاد رکھیے. انہوں بھی صحیح ہے، انہوں ان کے معبود کی عبادت کر لے رہے ہیں، انہوں بھی صحیح ہے، انہوں بھی صحیح ہے، بولتے نہیں، سب غلط ہیں، سب غلط ہیں. صرف ہمارا رب، ہمارا اللہ ہی صحیح ہے. یہ ہمارے ذہنوں میں رہنا، کیونکہ اللہ ہی نے ساری دنیا بنائی، سارے انسانوں کو بنایا، آسمان زمین بنایا، اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے، کنکر سے لے کے آسمان تک، سب اللہ نے بنایا. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اس کے لیے کلمہ طیبہ کی شرائط، میں بولی نا شرطیں بھی ہوتی ہیں، اس کے لیے یہ 11واں سوال دیکھیے. اس علم کلمے کی حقیقت، اس کی تہ تک جانے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا ہے معلوم؟ پہلے علم حاصل کرنا ہے، پھر علم آ جانے کے بعد اس پہ یقین رکھنا ہے، پھر اس کے اوپر عمل کرنا ہے. تابعداری یعنی عمل، اس پر عمل کرنا ہے. انعقاد بھی بولتے ہیں اس کو، نافذ کرنا بولے جیسا اپنی زندگیوں میں. یہ کارٹون کا نام ہے. میں افسوس کے ساتھ بتانا چاہ رہی ہوں، آپ لوگ بات کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے ڈسٹرب ہو رہا ہے. بولوں میں؟ جی میم. تو اس کی کیا 7 شرطیں ہیں بولی میں؟ کلمہ طیبہ کی 7 شرطیں ہیں. کیا ہے؟ پہلے علم حاصل کرنا ہے، جو کہ ہم کر رہے ہیں. اب ہمارا یہ پڑھنا، ہمارا یہ علم سیکھنا کیا ہے؟ پہلی شرط کو مکمل کرنا ہے. پھر دوسری شرط، آپ کو اس بات کا یقین ہونا کہ ہمارے ٹیچر نے، ہمارے اللہ نے ہمیں یہ ہدایت دی اور ہمیں یہ جو علم دے رہا ہے اس پر یقین رکھنا ہے. پھر اس پہ عمل کرنا ہے آپ کو. جہاں پہ جو باتیں آپ کو سکھائی جائیں گی وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہوگی، اس پر عمل کرنا ہوگا. پھر اس کے جو انعامات ملنے والے ہیں یا اس کے بدلے کوئی آزمائش آنے والی ہے، ان دونوں چیزوں کو قبول بھی کرنا ہے. آپ کو تکلیف بھی آئے گی، خوشی بھی آئے گی، دونوں چیزوں کو قبول بھی کرنا ہے. پھر اخلاص ہونا. اخلاص یعنی ہر کام ہم کو بولی نا میں جب سے اللہ کی خاطر کرنا. پھر صدق ہونا. صدق مانے اپنے عمل میں سچائی ہونا. سچائی کا ہمیں ہمیشہ ساتھ دینا ہے، جھوٹ سے پرہیز کرتے ہوئے. پھر انہی چیزوں سے ہمیں محبت ہونا. اس کے علاوہ دوسرے مذاہب سے محبت، دوسرے دین سے محبت، دوسرے لوگوں سے محبت نہیں. آپ محبت کر سکتے، مگر فرسٹ پریورٹی آپ کی اسلام ہونا، مسلمان ہونا، ان کے حساب، اس کے بعد دوسرے ہونا. ٹھیک ہے؟ یہ 7 شرطیں، اس کو بھی یاد کر لیجیے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں توحید کی 3 قسمیں پڑھیں گے. وہ کیا ہے؟ توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات. چلیے اس کے بعد ہمارا پورشن ختم ہوتا ہے عقیدے کا، اور ہم آتے ہیں سیرت نبی کی طرف. سیرت نبی میں آپ نے پہلے تو جان لیا کہ اللہ کے رسول کا نام کیا ہے، وہ کب پیدا ہوئے، اور ان کے ماں باپ کا نام، ان کے چاچا کا نام. اس کے بعد ہم آج پڑھیں گے رسول اللہ کا نام کس نے رکھا اور کیا رکھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ کے دادا عبد المطلب نے محمد رکھا. فرسٹ نام جو محمد ہے، اور ان کی والدہ نے احمد نام رکھا. ٹھیک ہے؟ 2 نام ہے آپ کے لیے مشہور، ایک نام محمد. اگر کوئی پوچھے آپ کے نبی کا نام کیا ہے، بولتے صلی اللہ علیہ وسلم. بولیں گے کیا ہم؟ نہیں. کیا ہے وہ؟ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ درود ہے. نہیں بیٹے، پہلے اس کا جواب دو. صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ چھوٹا درود ہے. درود ابراہیم بڑا درود ہے، چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ نام نہیں ہے آپ کا. آپ کا نام ہے محمد، اور دوسرا نام ہے احمد. محمد آپ کے ماں نے رکھا، وہ نے رکھا. ٹھیک ہے بات ہے؟ یہ 2 باتیں سمجھ میں آ گئی؟
जी मैम। सब बच्चों को आ गई ना? ठीक है। इसके बाद रसूलुल्लाह का इंतकाल के वक्त आपकी माँ की उम्र क्या थी? सुने बच्चों, आवाज आ रही है? जी मैम। सवाल नंबर 9 जल्दी जल्दी सुन लीजिए, सिर्फ आपको याद रह जाती है बातें खुद ब खुद, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा के बाद सबसे पहले आपको किसने दूध पिलाया? पहले, सब में पहले किसने पिलाया? आपकी वालदा ने पिलाया। इसके बाद सोबिया नाम की एक लौंडी, यानी लौंडी बोले तो गाली नहीं है ये, पहले के जमाने में नौकरानी को ये लफ्ज कहा जाता था। ठीक है, अब हम नहीं कहेंगे क्योंकि ये अब हमारे जमाने में इसको गाली के मानिंद लिया जाता है, हम अब इसको नौकरानी कहेंगे। ठीक है बच्चों, ये अबू लहब की एक नौकरानी थी, उन्होंने अल्लाह के रसूल की पैदाइश पर उसको आजाद करके भेज दिया था। यानी पहले गुलाम और आजादी का एक रिवाज था जो आजकल नहीं है, उसके बारे में हम आप थोड़ा बड़े हो जाएं जब समझाएंगे। तो आप बस ये याद रखिए कि सोबिया बोल के एक नौकरानी थी, अल्लाह के रसूल की वालदा के बाद उन्होंने आपको दूध पिलाया। ठीक है, उसके बाद आपको हलीमा सादिया बोल के एक दाई ने जो आपकी परवरिश करे थे 2 साल तक, उन्होंने आपको दूध पिलाया। ठीक है, ये बात समझ में आ रही? तीसरे कौन थे दूध पिलाने वाले? हलीमा सादिया। जी, फिर एक सवाल याद रखिए, आपके दादा के इंतकाल हुआ जब आपको आपके दादा ने किसके हवाले किया? आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब। वेरी गुड। और उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र क्या थी? कोई बोल सकते हैं? कब मैम? आपके दादा का इंतकाल के वक्त आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र क्या थी? 6 साल। नहीं, वालदा के जब थी बेटे वो 8 साल। उसके 2 साल बाद, वालदा के इंतकाल के वक्त 6 थी, उन्होंने दादा के सुपुर्द कर दिया। फिर दादा के 2 साल पाले, उसके बाद दादा का इंतकाल होने से पहले दादा अपनी बीमारी में अपने पोतरे को क्या करे, अपने दूसरे बेटे अबू तालिब की तरफ दे दिए, जो कि अल्लाह के रसूल के चाचा है। ठीक है, ये बातें याद रहेंगी ना? जी। चलो वेरी गुड। इसके बाद हम बाद में पढ़ेंगे आगे की। आज के मुतालिक अगर आपका कोई सवाल है तो पूछ सकते। आज जो भी पढ़ाया मैं आपको शेयर कर दूंगी इंशाल्लाह। आयशा, कोई सवाल है आपका? नहीं मैम। आफरीन, अक्सा, शास का कोई सवाल है? नहीं मैम। चलिए मैम मेरा एक सवाल